صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہی کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ قرآن ویسے پڑھے جیسے اللہ نے پر نازل کیا ہے، تو فلیقرأ إنه مبعد عبداللہ بن مسعود سے قرآن سیکھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو کھجور پر ایک مسواک توڑنے کے لیے درخت پر بھیجا، درخت پر گئے تو ان کی جو ہے وہ آنکھ کھل گئی۔ بچپنے میں پولیو کی بیماری تھی، اس کے بنا ایک پیر ایک ٹانگ بڑی خراب ہو گئی تھی، دھبے والی۔ اس کمزور اور پتلی عیدار حکیم پولیو کو دیکھ کر کے لوگوں کو ہنسی آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ کی ٹانگ کو دیکھیں کتنی کمزور، کتنی باریک، کتنی داغدار ہے۔ آپ ہنستے ہو؟ اللہ کی قسم عبداللہ کی ٹانگ تو عیدار ہے لیکن ایمان سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایسے ایمان والے کی ٹانگ ہے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے مقابلے میں ایک پڑھے تو احد پہاڑ ہے، دوسرے پڑھے میں تمہارے بھائی عبداللہ کی ٹانگ رکھے تو عبداللہ کی ٹانگ ہے وہ احد پہاڑ کو پر غالب آ جائے۔ یہ ایمانی قوت، ایمانی طاقت، ایمانی وطن ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو سراسر مقبول نصیب، تین بڑی اہم چیزیں ہیں، جو شخص ان تینوں چیزوں کو اپنا لیتا تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اسے ایمان کا مزہ عطا کر دیں گے۔ دوستو، ایمان کا مزہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایمان کے مزہ کی تشریح دی ہے۔ ایک ایسے جگہ، ایک ایسا پھل جس کے اندر مٹھاس ہو۔ مثال کے طور پر ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے، ہمارے بڑے صغیر کے لوگوں کو سب سے محبوب میوہ اور پھل۔ اگر آم شروع کیے کھانا، اگر پہلے ہی کھٹا نکل گیا، کان کھڑے ہو گئے تو پھر اس سے کوئی محبت نہیں۔ لیکن اگر میٹھا نکل جائے تو اس کی کسنی بھی گٹھلی بھی چار چار کر کے وہ سفید کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک آم کھانے کے وقت اگر آم کی مٹھاس، آم کا مزہ مل جائے تو شنکا زبردست کھینچ کر کے جب تک مٹھاس ملتی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، گٹھلی چار چار کر دیتے ہیں۔ دوستو، اگر ایمان کا مزہ مل گیا ہے، اسی طرح اللہ سے فرمایا ایمان کا مزہ مل گیا تو ایمان کی کوئی بات انسان چھوڑ نہیں کرے۔ ایمان وہ ایمانی باتیں، اسلامی تعلیمات، شریعت کی باتیں وہ چھوڑتا ہے جس کے دل میں ایمان کا مزہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کو سزائے موت دی گئی، ہمارے برصغیر سندھ کے رہنے والے تھے، لیکن مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ وہاں سنت پر عمل کرنے کی بنا پر ان کو بہت ستایا گیا، تنگ کیا، اہل بدعت کا غلبہ تھا، جیل میں ڈالا جاتا، بار بار سزائے موت سنائی گئی۔ تو کسی نے کہا آپ اس سنت پر عمل نہ کریں، چھوڑ دیں، انجام بچا دیں۔ انہوں نے کتنی پیاری بات کہی، کہا سنت پر عمل کرتے ہوئے مزہ مل رہا ہے، اس مزہ پاتے پاتے جان چلی جائے، زیادہ مجھے پسند ہے کہ سنت کو چھوڑ کر کے ایمان کا مزہ ہمارا ختم ہو جائے، ایمان بن جائے۔ دعا کرو اللہ سب کے اندر ایمان کا مزہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تین چیزیں اگر بندہ اپنا لے تو اس کو ایمان کا مزہ اللہ اپنے فضل و کرم سے دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو مزہ عطا کر دے۔ ہمارے اسلام نبی احساس مقبول ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہ میرے دلوں میں ایمان کی محبت کا پیدا کر دے اور میرے دل کو ایمان سے سجا دے، ایمان سے مزین کر دے۔ یہ پیارے نبی کی دعا اور صحابہ کرام بالکل پابندی سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اولاد کو چاہے دعا کیا کریں اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا۔ اللہ ہمارے دل میں ساری کائنات کی محبت پر ایمان کی محبت پیدا کر دے۔ کہتے ہیں ایمان کا مزہ، تین چیزیں انسان اگر کرتا ہے پابندی کرنے تو ضرور ایمان کا مزہ آئے۔ نمبر
ترک الحق۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز جس سے انسان کو ایمان اللہ دیتا ہے، حق اس کے سامنے پیش کی جائے تو حق کو قبول کر لے، حق کا انکار نہ کرے۔ سب سے پہلی چیز ترک المراد فی الحق، آپ کے سامنے حق معلوم ہو جائے، حق یہ، اب حق کا ساتھ میں حق کو عمل کریں، حق کو آپ اپنا لیں، حق سے کنارہ کسی اختیار نہ کریں، آپ اگر حق قبول کریں بجائے اس کے جھگڑیں، لڑیں، بحث کریں، مباحثہ کریں۔ اگر ایک آپ کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کسی نے آپ کو کہا بھائی آپ مسلمان ہیں، یہ کمی آپ کے اندر رہی ہے، عمل آپ کریں یا برائی آپ نے اس کو چھوڑ دیں، آپ اس پر حجت بازی نہ کریں، بحث نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نصیحت کرنے والے کا شکر ادا کریں، آپ اصلاح کر لیں، ٹھکرانے اور حجت بازی کے بجائے اس کو قبول کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ بہت بڑا سبب ہے جس کے ذریعے انسان کو ایمان کا ملتا ہے، کیا حق ٹھکرانا نہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بعد جس کو اللہ نے فرمایا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ابو بکر کو، عمر کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو، ائمہ کرام کو، محدثین کو ایمان کا مدہ اس لیے ملا کہ جب بھی ان کے سامنے حق آیا گردن جھکا کر کے قبول کر لیا، کبھی حق کا انکار نہیں کیا اور حق پیش کرنے والے سے لڑا نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے اندر خوبی پیدا کر دے۔ نمبر 2، آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ایمان کا مدہ کوئی چاہتا ہے تو دوسرا بڑا عمل یہ ہے ترک الکذب، ترک الکذب۔ انسان واحد کار مانا بطور مذاق کے بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی کیا مطلب ہے؟ انسان اپنی زبان سچی زبان بنا لے، زبان کا سچا ہو جائے، قول کا، کردار کا، گفتار کا سچا ہو جائے، اللہ کے ساتھ سچا، نبی کے ساتھ سچا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سچا، اپنے دوستوں کے ساتھ سچا، اپنے کمپنی والوں کے ساتھ سچا۔ ہمیشہ اگر انسان سچائی کا اہتمام کرے اور اتنا سچائی کا اہتمام کرے کہ اگر جھوٹ بولنے، اگر اتنا سچائی کا اہتمام کرے کہ کبھی بطور مذاق کے بھی جھوٹ نہ بولے، اگر انسان سچا کا سچا بن جائے اور جھوٹ سے جتنے نفرت ہو جائے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ اور جھوٹوں کے ساتھ نہ رہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر انسان اتنا سچائی کا اہتمام کرتا ہے کہ بطور مذاق کے بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ایمان کا مدہ دیں گے۔ یہی وہ مطلب اس حدیث کا صحیح بخاری اور مسلم کی جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو لا یکاد الرجل یصدق ویتحری الصدق، ایک مومن کلمہ پڑھنے والا ہمارا امتی سچ بولنے کا اہتمام کرتا ہے، ویتحری الصدق اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان سچا بن جائے، زبان سچی ہو، نگاہ سچی ہو، دل سچا ہو تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ لَحَدِيثٌ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، ایک سچائی آپ کریں گے تو اللہ رسول فرماتے ہیں سچائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ سینکڑوں نیکیوں کا راستہ اور کھول دیں گے۔ جب آپ کے یہ سینکڑوں نیکیوں کا راستہ اور کھل گیا تو اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، سچ بولنے والا آ جائے گا جنت میں جائے گا۔ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، جنت میں وہ جائیں گے جو سچے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنائے۔ نمبر 3، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کا مدہ اس وقت ملے گا جب ہم تیسری چیز اپنائیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا۔ کیا مطلب؟ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچ لے کہ جو کچھ ہمیں ملا یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے
اللہ رب العالمین نے ہمارے نصیب میں یہی لکھا، تقدیر پر سچا اچھی طرح سے یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ نے پہلے تقدیر میں تمہارے لکھ چھوڑا ہے۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے تو بچ نہیں سکتے تھے، اور اگر تم اس کو حاصل کرنا چاہتے تو حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیوں؟ اللہ نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ مل کر کے رہے گا، اور جس سے محروم کر دیا ہے وہ کبھی آپ کو مل نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع، روزانہ فرض نماز پڑھتے تھے، دعا مانگتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ کتنا بڑا عمل ہے، آپ 4 رکعت نماز پڑھے، فرض پڑھے، سنتیں پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ ہم تو تیرے اوپر ایمان رکھتے ہیں جس سے آپ محروم کر دیں، کائنات کے سارے لوگ مل کر کے ہمیں اس دن کو دے نہیں سکتے، اور جو ہمیں دے دے کائنات کے سارے لوگ مل کر کے ہم سے چھین نہیں سکتے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ انسان کو تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ایمان یقین رکھنا چاہیے، اور پھر ترمذی کی حدیث ہے، اگر اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا، جتنا لکھا جیسے لکھا، آپ اسی پر خوش رہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، میرے رب کا یہی میرے بارے فیصلہ ہے۔ اللہ سے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو نصیب میں لکھا اس پر خوش رہو، دنیا میں سب سے بڑے مالدار اور کائنات میں سب سے بڑے خوشحال نبی حضرت انس بن مالک، امام احمد بن حنبل اور امام بصرہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری حدیث نقل کرتے ہیں، اسی حدیث کو بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بڑا سا لشکر، بڑی سی جماعت نبی علیہ السلام کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب آپ چلتے تو کچھ لوگ دائیں بائیں قریب رہتے، اچانک آپ نے نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، اب مسکراتے ہوئے نگاہ نیچے کی، فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 مرتبہ۔ ایک وقت سے چلی جا رہی ہے سفر پر، دائیں بائیں صحابہ ہیں، کچھ آگے پیچھے، اچانک نگاہ مبارک اوپر کی طرف اٹھائی، یعنی کیا مطلب کہ وہی کی گھنٹی بج گئی، اللہ تعالیٰ کو کوئی کوئی آ رہی ہے، آپ ہوشیار ہو گئے، پھر مسکراتے ہوئے سب اٹھایا، فرمایا لوگ وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا ما ھذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ سفر میں ہم لوگ چل رہے ہیں، اچانک آپ نگاہ اوپر اٹھائے، بڑا کسی بات کر رہے ہیں، پھر نگاہ نیچے کیے اور مسکراتے ہوئے 3 مرتبہ فرما رہے ہیں وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے ابھی میرے امتیوں کو یہ بشارت دی ہے۔ 3 قسم کے امتی ہیں جن کے متعلق ابھی ابھی رب نے مجھے بشارت دی۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ جو انسان حق کو پا جانے کے بعد من ترک زنا رائقہ رکھے، حق پر ہوتے ہوئے بھی حق پر ہے، لیکن کوئی معاملہ ہوتا جھگڑے لڑائی کی تو سوچتا ہے مسلمانوں سے لڑے کو جھگڑے کو، اپنا مسلمان بھائی ہے معاملے کو ختم کر، حق پر ہوتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ۔ جس نے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے لڑائی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وجبت میرے رب نے ابھی بشارت سنائی کہ اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ رسول کیا بات ہو گئی؟ لبیک فی ربد الجنہ، جنت کے سامنے جو گراؤنڈ ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک محل جنت کا تیار کیا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ ہم نے وجبت اس لیے کہا کہ جو انسان اپنی زبان کو ہمیشہ سچ کی زبان استعمال کرے، اپنا فائدہ ہو یا نقصان، رب کے ساتھ سچا، نبی کے ساتھ سچا، اپنوں کے ساتھ سچا، بیوی بچوں کے ساتھ
اور اس کے لیے وہ جنت کے سامنے جو گراؤنڈ ہے ایک عالیشان محل تیار کیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام سے یار سنا یہ تو تیسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا واجب کیا واجب ہو گئی. آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ کی عبرت نے بتایا من حسن خلقہ، میرا جو امتی اپنے اخلاق کو 21 اچھے اخلاق والا من حسن خلقہ، میرا جو امتی اپنے اخلاق کو سنبھال لے اور اچھے اخلاق بنا لیا، البندہ اللہ تعالیٰ سے خوش کر کے جنت کے سامنے اس کے لیے بھی ایک محل تیار. دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا مزہ آمین. جب ایمان کا مزہ مل جائے گا اب میرے کب یہ 3-4 باتیں بتائیں اس کو عمل کیا جائے تب جب ایمان کا مزہ آ جائے گا تو دوستو جتنی بھی دین کی تکلیفیں ہیں اس تکلیف میں بھی ہم کو کیا ہوگا مزہ محسوس ہوگا. کیوں؟ تکلیف اپنے رب کے لیے برداشت کریں. یہ تکلیف ہم نے کس لیے برداشت کیا؟ رب کے لیے. اس تکلیف پر ہمارا رب کا خوشبودائی سے بڑی دولت کیا دولت اللہ ہم سب کو ایمان کو عطا کر دے. باقی انشاءاللہ آگے کہتے ہیں کو بہانا